الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس دنیا میں جتنی بھی ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کو پایا ہے، انہوں نے گھر میں بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ کو نہیں پایا، بلکہ انہوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تلاش کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ بے شمار اسفار کیے ہیں، سفر کیے ہیں، پھر جا کر کہیں انہیں یہ لو لگی ہے۔ کسی بھی ہستی کو لے لیں کہ فلاں صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ان کی آپ زندگی کو پڑھیں گے تو ان کی زندگی پوری ایک داستان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنے مجاہدے کیے، کتنی ریاضتیں کی، اور کتنے انہوں نے سفر کیے۔ کسی بھی شخصیت کو پڑھ لیں، کوئی بھی شخصیت ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو گھر میں بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت اور کوشش کے اللہ تعالیٰ کو پالے۔ من طلب وجد فقد وجد، جو طلب کرتا ہے پھر محنت کرتا ہے پھر پا لیتا ہے، وہ پا لیتا ہے۔ اور یہ محاورہ بھی ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اگر ڈھونڈا جائے تو اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے استاد محترم ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کی کتاب ہے جہان دیدہ، دیکھا ہوا جہان۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑھا، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین یا مکذبین، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جھٹلانے والے مجرمین کا کیا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو۔ چنانچہ حضرت نے صرف اس ایک حکم کو سامنے رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھ کر، اس آیت کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کا چکر لگایا، پوری دنیا کا گول چکر لگایا، اور پھر چکر کے دوران، اس سفر کے دوران جو جو واقعات رونما ہوئے، جیسے جیسے حالات دیکھتے رہے، جو جو تاثرات تھے، وہ سارے حضرت نے اس کتاب میں بند کی۔ اور یہ سفر حضرت کا اللہ کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے تھا، دنیا کی سیر و سیاحت نہیں تھی۔ کئی لوگ سیر سفر کرتے ہیں جگہ دیکھنے کے لیے، کئی کرتے ہیں اپنے دل کو بہلانے کے لیے، کئی کس مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں، کوئی مال کے لیے، کوئی دنیا کے لیے، کئی وہ ہستیاں بھی ہوتی ہیں جو سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے۔ اسی طرح ہمارے مشائخ میں ایک شیخ ہیں حضرت فضل قریشی رحم اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے شیخ کے پاس 300 میل پیدل راستہ طے کر کے جاتے، 300 میل پیدل راستہ،
اس وقت یہ انتظامات نہیں ہوتے تھے، تو پیدل جانا ہوتا تھا، 3 ماہ جانے میں لگتے تھے اور 3 ماہ آنے میں لگتے تھے، اور پھر وہاں جو ٹھہرتے تھے وہ وقت اور فرصت کی لادہ ہوتی تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا طویل، کتنا مشکل اور کتنا عجیب سفر ہوگا کہ 3 ماہ جانے میں لگیں، 3 ماہ آنے میں لگیں، اور پھر وہاں ٹھہرنے میں بھی وقت لگے۔ تو ان لوگوں نے اس طرح کی محنتیں اور مشقتیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو پایا ہے۔ چنانچہ ایک اور شیخ ہیں، ہمارے سلسلے کے ہی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کی جستجو میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے اتنے سفر کیے کہ وہ جانے جہاں گشت مشہور ہو گئے۔ جانے جہاں گشت، ساری دنیا میں پھرنے والا، ساری دنیا میں گشت کرنے والا مشہور ہو گیا۔ پھر ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ہیں، تو ابتدائی زمانے میں دل میں ایک تڑپ ولولہ جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پا لوں۔ اس جذبے کے تحت تلاش مرشد میں رہے۔ شیخ کو تلاش کرنا یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ یہ شیخ ہی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں جہاں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بزرگ ہیں، میں ہر جگہ پہ گیا، ہر مجلس میں گیا، لیکن جہاں بھی جاتا تھا تو وہ چیز اور وہ مقصود جو میں پانا چاہتا تھا اس اعتبار سے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ آخر کار چلتے چلتے حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ تھے کراچی میں، ان سے ملاقات ہوگی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو دل کا یہ تار ٹچ ہو گیا، سمجھ گئے کہ اب مجھے مقصود مل گیا۔ چنانچہ حضرت نے ان کے ساتھ تعلق جوڑا، کافی عرصہ تعلق رہا۔ حضرت جھنگ کے، لاہور کے اور وہ کراچی کے، تو سال میں بار بار کراچی کا سفر کرنا ہوتا تھا شیخ کی صحبت اٹھانے کے لیے۔ ہمارے لیے تو آسانی ہے نا، جنگ بھی جانا ہو تو یہاں سے چند قدم۔ تو حضرت جی دامت برکاتہم شیخ کی صحبت اٹھانے کے لیے یہاں سے کراچی جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت نے اپنے دوسرے شیخ حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا۔ پھر ان کی خدمت میں کتنا عرصہ رہے، کیا کیا خدمتیں کی، کیا کیا محنتیں کی، مجاہدے کیے، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے اور پوری کتاب بنتی ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا ہے، ڈھونڈا ہے اور پھر پایا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ شیخ کو پانے کے بعد پھر حضرت سکون سے بیٹھ گئے کہ اب اللہ مل گیا۔ شیخ سے خوب استفادہ کیا، محنت کی، کوشش کی، شیخ کی ہر بات کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپایا، لگایا۔ پھر شیخ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ نعمت حضرت کو دے کر، حضرت کے سینے میں منتقل کر کے شیخ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی ہمارے حضرت سکون سے نہیں بیٹھے کہ اب اللہ مل گیا، بلکہ مزید اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس تعلق کو بڑھانے کے لیے اب تک حضرت کا ایک لمحہ بھی یہ نہیں کہ حضرت بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں۔ حضرت ایک جگہ پہ گئے تبلیغ کے دورے میں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آزاد ریاستوں کے سفر میں جہاں ہم گئے تو اس سے آگے پانی ہی پانی تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ اس سے آگے کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی زیرو نہیں بستا، بلکہ اس سے آگے پانی ہی پانی ہے، دنیا کا یہ آخری کونا ہے، یہاں زمین ختم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عاجز نے اپنا ایک پاؤں پانی میں رکھا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیے، اے میرے مولا گواہ رہنا، اگر اس سے آگے مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں، تو میں تیرے دین کو پھیلانے کے لیے وہاں بھی پہنچا، میں تیرے دین کو پھیلانے کے لیے وہاں بھی پہنچا۔ پھر حضرت جی کے دل میں جذبہ، تڑپ، ولولہ تھا کہ کوئی طور، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پیغمبر کے ساتھ ہم کلامی فرمائی تھی، وہ تجلیات نازل ہوئی تھی۔ فلما تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ کی تجلیات
اس پہاڑ پہ نازل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جس طرح بیت اللہ پہ تجلیات نازل ہوتی ہیں ہمارا وہاں جانے کو دل چاہتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں اس کوہ طور پہ بھی جاؤں جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ دوسرے لوگوں کے قبضے میں ہے تو مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت اللہ تعالیٰ سے ایسا براہ راست تعلق کہ حضرت نے عمرہ کیا، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور پھر ایک لمبی داستان ہے کہ کوئی طور کا سفر کیسا ہوا، وہاں بھی حضرت اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ گئے۔ اس کوہ طور پہ پہنچے، اس کے سامنے جبل دکا ہے، وہاں پہنچے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں ایک چٹان ہے بہت بڑی جبل دکا پہ، اس کا رنگ کالا ہے۔ جن دنوں حضرت نے یہ سفر کیا تھا ان دنوں میں ہم لوگ حضرت کی صحبت میں ہی تھے، تو وہاں حضرت فرماتے ہیں کہ اس پتھر پہ بیٹھ کر ہم نے دعائیں مانگی اور یہ دعا کی کہ میرے مولا، دنیا میں تیرے پیغمبر نے اس سے یہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دیجیے، تو آپ کی طرف سے اعلان آیا تھا لن ترانی، آپ ہمیں دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ دنیا کی آنکھیں ناقص، کان ناقص، زبان ناقص، دماغ ناقص، دل ناقص، جو کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، یہ سب کچھ ناقص ہے ہمارے رب کی شان، ہمارے اللہ کی شان اس سے بلند ہے، اس سے بلند ہے، اس سے بلند۔ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں پا سکتے۔ تو جواب آیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کی محبت ہی مزید اصرار کیا کہ دیکھ لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہ اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر آپ نے اس تجلی کو برداشت کر لیا تو پھر آپ مجھے بھی دیکھ سکو گے، اگر اس کو برداشت نہ کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو اللہ کے پیارے پیغمبر فخر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کر گر گئے، برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں اس جگہ پر پہنچ کر ہم نے یہ دعا مانگی، اللہ تیرے پیارے پیغمبر نے تو یہ دعا کی تھی اللہ اپنا دیدار کروا دیجئے، اللہ ہم تو عاجز مسکین لوگ ہیں، یہ دعا تو نہیں مانگ سکتے، ڈرتے ہیں کہ اللہ اپنا دیدار کروا دیجئے، لیکن اللہ یہ دعا یہاں آ کے ضرور مانگیں گے، قیامت کے دن ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، قیامت کے دن ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ پھر حضرت نے ایک شعر پڑھا، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شعر وہاں بھی پڑھتے ہوئے گریہ تاری تھا، روتے رہے، اور اب جب بھی حضرت فرماتے ہیں وہ شعر یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ تو یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزرے، تن من دھن اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیں، خدا کے نام پہ کٹ جا، خدا کے نام پر بک جا، یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر پایا۔ اللہ کے نام پر کٹ جانا، اللہ کے نام پر بک جانا، تب جا کر کے ہی اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس عاجز میں بھی ابتدائی دور میں دل میں ایک ولولہ تھا، جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پا لیں، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے۔ تقریباً 2 سال تلاش مرشد میں لگائے، شیخ ڈھونڈتے رہے، استخارے کرتے رہے، مشورے کرتے رہے، کبھی ایک مجلس، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، سلسلے راستے تو بہت ہیں، بزرگ بھی بہت تھے، لیکن جب اپنے شیخ حضرت جی دامت برکاتہم سے پہلی ملاقات ہوئی تو دل کا یہ تار ٹچ ہوا، تو بس ایسے دل میں اطمینان آ گیا، یوں لگا کہ گویا ہمیں اپنا مقصود مل گیا ہے۔ اصل میں یہ نسبت اتنی واضح تھی، یہ نسبت اتنی مضبوط تھی کہ اس نسبت کے ساتھ ٹچ ہوتے ہی ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا اب ہم سیدھے رستے پہ آگے ہیں، اگر محنت کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے، ایسا دل میں اطمینان آ گیا۔ الحمدللہ وہاں جڑ گئے، جڑنے کے بعد جیسے کیسے ٹوٹی پھوٹی محنت کی کوشش ہو سکتی تھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ مزید اپنا قرب عطا کرتے رہے اور یہ سفر چلتا رہا۔ اب بھی محنت کوشش کر رہے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید اپنا قرب عطا فرما دے۔
تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ نسبت بہت ہی واضح اور بہت ہی مضبوط ہے اور بالکل سیدھا رستہ ہے۔ اپنا ایک تجربہ، کچھ دنوں پہلے کراچی کے اندر ایک نوجوان اس حادث سے بیت ہوئے، خون پہ بیت ہوئے۔ بیت ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد کہنے لگے، حضرت میں تو بہت مجالس میں گیا ہوں، بہت جگہوں پہ گیا ہوں، کئی سلسلوں میں گیا ہوں، لیکن اب تک میں صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن آپ سے بیعت ہونے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اب میں صحیح جگہ پہ آ گیا ہوں، اگر میں محنت کوشش کروں گا تو میں ضرور کچھ نہ کچھ پا لوں گا۔ بلکہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں محنت کوشش کروں گا تو میں بہت کچھ پا لوں گا۔ یہ اس ایک نوجوان کی دل کی کیفیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نسبت مضبوط ہے، یہ نسبت واضح ہے، یہ نسبت آسان ہے، یہ نسبت سہل ہے۔ بس دل کا تار اپنے شیخ کے ساتھ ٹچ ہو جائے، پھر محنت کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے مشائخ نے فرمایا نا، ہمارے سلسلے میں محرومی نہیں ہے، سالک کی سستی کے بغیر محرومی نہیں ہے۔ کوئی سالک اگر محنت کوشش کرتا رہے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ کا اسے وصل نصیب ہوگا، اسے اپنا مقصود ضرور حاصل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ بس یہ دل کا تار اپنے مشائخ کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو وہاں سے انشاءاللہ یہ لو آنا شروع ہو جائے گی۔ بس یہ کیفیت ہو کہ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس رب سے خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس رب سے خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کو پانے کی نیت سے مشائخ کی صحبت میں جاتا ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو پا کر ہی آتا ہے۔ توجہ فرمائے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سچی نیت لے کر اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو وہ پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی نظر ہوتی ہے اس پر، خصوصی مہربانی کی نظر ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال سنیں۔ ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار جو بھی اسلام نہیں لائے تھے بیٹھے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، اگر اس وقت ان کو وقت نہ دیا تو بعد میں ہو سکتا ہے یہ نہ آئے، اور ہو سکتا ہے یہ محسوس کر جائیں کہ وہ ایک غریب نابینا صحابی آیا، اس کو وقت دے دیا، ہمیں نہیں دیا، تو یہ اسلام سے کہیں بدظن نہ ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے یہ کہہ دیا کہ آپ انتظار کریں، میں ابھی ذرا ان میں مصروف ہوں ان کے ساتھ۔ تو چونکہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے آیا تھا، سچی نیت لے کے آیا تھا، اپنے من کو بنانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کیا آپ میرے اس پیارے سے منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں کہ یہ نابینا آپ کے پاس آیا، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آپ ان کے اوپر داروغہ تو نہیں ہو، ان کو چھوڑ دو، یہ نصیحت حاصل کرنے آیا ہے، اس کو وقت دو تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آیا۔ تو جو بندہ اس طرح کی سچی نیت لے کر، اللہ تعالیٰ کو پانے کی نیت لے کر مشائخ کی صحبت میں آتا ہے تو مشائخ کی توجہات بھی اس کے اوپر سورج کی شعاؤں کی طرح پڑتی ہیں، اور محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کے، کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کر۔ ہاں، دل میں یہ محبت معرفت ہو، اللہ کی محبت کے لیے تڑپتا ہو تو پھر آنکھوں سے یہ آثار نظر آ جاتے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کر۔ کئی مشائخ کو دیکھا کہ ان کی صحبت میں کوئی بندہ آیا، پہلی ہی ملاقات میں یہ باطنی نعمت منتقل کر دی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ سالہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو یہ نعمت نہیں ملی، یہ بندہ ابھی آیا ہے، اس کو یہ نعمت مل گئی، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ اپنی دیا سلائی سیدھی کر کے آئے ہوئے تھے، صرف ٹچ کرنے کی دیر تھی،
رگڑنے کی دیر تھی، اپنا دیا سلائی ٹھیک کر کے آئے ہوئے. تو ہم اس طلب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو ضرور بھی ضرور باطنی نعمت ہمیں نصیب ہوگی، نور نسبت نصیب ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں، اللہ کی رضا کی جستجو میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنے تن من دھن کو قربان کر دیتے ہیں. چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو مدینہ میں نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا چاہ رہے تھے. شروع میں یہ آتے جاتے تھے تو راستے میں کفار اور مشرکین ان کو روک لیتے تھے اور انہیں منع کرتے تھے کہ آپ مدینہ نہ جایا کرو. تو چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمتاً اور مصلحتاً ان کفار سے کہا کہ میرے پاس جتنا مال ہے، میرے پاس جتنا سرمایہ ہے، یہ سب کچھ آپ لے لو، لیکن مجھے مدینہ جانے سے نہ روکو. میں مدینے کا مسافر ہوں، مجھے مدینہ جانے سے مت روکیے. چنانچہ ان کفار نے یہ بات مان لی، مال پیسہ لے کر ان کا راستہ آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اپنا تن من دھن اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم تلاش کریں گے، جستجو ہوگی، طلب ہوگی تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں ملیں گے. اور دل میں یہ جذبہ ہو، یہ تڑپ ہو، یہ ولولہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو پالوں. جیسے ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں، کتنے بےتاب ہوتے ہیں، ہر وقت دماغ پہ ٹینشن اور غمگین نظر آتے ہیں. کوئی بات بھی کرے تو ہمیں توجہ نہیں ہوتی، بس اپنی وہ فکر دماغ پہ سوار ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لیے بھی ایسی فکر اور جذبے کی ضرورت ہے، تب جا کر کہیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوگا. دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ جذبہ آج ختم ہو چکا ہے. ایک وقت تھا مرید اپنے مشائخ کو ڈھونڈا کرتے تھے اور مشائخ چھپ چھپ کے رہا کرتے تھے. اب مشائخ تو عیاں ہیں لیکن مریدین چھپ چھپ کے پھرتے ہیں. شیخ کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں ڈانٹ نہ دیں، کہیں مجھے نیکی تقوی کا آواز نہ سنا دیں، کہیں درس نہ دے دیں کہ آپ اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے. تو اپنے مشائخ کو ڈھونڈیں، ان کی صحبت میں جائیں اور اس نور کو، اس فیض کو اور اس باطنی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ والوں کے ظرف وسیع ہوتے ہیں، ان کے دل فراخ ہوتے ہیں. اللہ والے بڑے مہربان سخی ہوتے ہیں. فیض کو سمیٹنا ہمارا کام ہوتا ہے. ہمارے حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے دل تو چاہتا ہے کہ ہر ساتھی کو نسبت کا نور مل جائے. دل تو چاہتا ہے کہ ہر ساتھی کو، ہر آنے والے کو نسبت کا نور مل جائے، لیکن کیا کریں، لوگ محنت نہیں کرتے. اور جو محنت کرتے بھی ہیں ان میں بھی اکثر مہینوں کی محنت لمحوں میں ضائع کر دیتے ہیں گناہ کر کے. تو پھر بندہ کسی کا کیا کرے، کسی کے ساتھ بندہ کیا کرے. تو دل میں یہ جذبہ بیدار کر لیجئے، اس جذبے کو جگا لیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے. اس جذبے کو بیدار کر لیجئے. انشاءاللہ من طلب وجد فقد وجد کے تحت اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے. بس دل میں یہ کیفیت ہو، جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں کوئی جیتا ہو درد بھرا دل لیے ہوئے. کسی درد بھرے ہوئے دل والے کے پاس جا کر رہنا شروع کر دو تو ہمارے دلوں میں بھی یہ درد منتقل ہو جائے. کسی ایسے اللہ والوں کے ساتھ جڑ جانا، رابطہ تعلق قائم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر صرف یہ نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش کے لیے ہمیں سفر ہی کرنا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، سفر ہی کرنا ہے؟ نہیں، کوئی بھی ہم نیکی کریں، کوئی بھی ہم عمل کریں، جو اچھا کام ہے، صدقہ کریں، خیرات کریں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، کسی کا دل خوش کریں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی سے بڑی نیکی ہو، جو سمجھیں کہ بس میں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں کر رہا ہوں، ابتغاء مرضات اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی لقاء کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے یہ نیکی کر رہا ہوں۔ جب ہر نیکی میں، وضو میں، نماز میں، ذکر میں، فکر میں، اٹھنے بیٹھنے، اخلاق عادات میں، ہر نیکی میں جب یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہر نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک درجہ اور ایک سیڑھی انسان کی طے ہو جائے گی۔ ہر نیکی میں یہ نیت شامل کر لیجئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے صبر کیا، تو پتہ چلا کہ صبر کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا۔ معلوم ہوا کہ نماز کو قائم کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اپنے مال کو خرچ کیا، معلوم ہوا کہ مال کو خرچ کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جستجو میں، رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرما ایما عبد من عبادی مجاہدا فی سبیلی ابتغاء مرضاتی ضمنت له ان ارجعه، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے میری رضا کے لیے، میری رضا کو پانے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، تو میں اس کا ضامن ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جہاد کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تبلیغ کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ایک حدیث میں ہے جو بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے جمعہ کی رات اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے، رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی ضامن ہیں، اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یاسین پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے۔ بیت اللہ کا سفر ہو یا اولیاء اللہ کی طرف سفر ہو، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آئیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، کوئی بھی نیکی کریں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور قرب کی نیت شامل کر لیں کہ اس نیکی سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ پھر دیکھیے کہ کتنا جلدی یہ سفر طے ہوتا جاتا ہے۔ کرتے کرتے یہ نیت کا استحضار کرتے کرتے ایسی کیفیت ہو جائے کہ بندہ اس درجے پہ پہنچ جائے کہ پھر کہہ سکے کہ میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہماری قربانیاں نہیں ہیں، محنتیں نہیں ہیں، مشقتیں نہیں ہیں، ہم اللہ کو پانے کے لیے گئے کہاں ہیں؟ ہم نے محنتیں کیا کی ہیں، مجاہدے کیا کی ہیں؟ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے سکون سے کھاتے پیتے ہیں، کوئی مشقتیں نہیں، محنتیں نہیں۔ اتنی محنتیں مشقتیں ہم کر لیں، اتنے سفر ہم کر لیں اللہ کو پانے کے لیے، تو پھر ہم کہہ سکیں کہ میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب دوستوں میں جذبہ بیدار فرما دیں، اور اس جذبے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیوانہ مستانہ بنا لیں اور اپنا صحیح معنوں میں قرب خاص عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات پکڑ لیجیے، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا و مافیا کے خیالات دل سے نکال لیں۔ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
الہی میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بھلا سے کیا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بھلا سے کیا چاہتا ہوں، مجھے اپنے راستے کا راہی بنا دے، مجھے اپنے راستے کا راہی بنا دے، اسی پر میں چل کر مرا چاہتا ہوں، اسی پر میں چل کر مرا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بھلا کیا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بھلا کیا چاہتا ہوں، سیاہ کار کو بے تو اپنا بنا لے، گناہ گار کو بے خطا کار کو بے تو اپنا بنا لے، محبت کا مجدہ سنا چاہتا ہوں، محبت کا مجدہ سنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بھلا کیا چاہتا ہوں، الہی میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بھلا کیا چاہتا ہوں، میرے دل کی بستی بسا دے الہی، میرے دل کی بستی بسا دے الہی، میرے دل کی بستی بسا دے الہی، میں قلب حزیں کی پناہتا ہوں، میں قلب حزیں کی پناہ چاہتا ہوں، بھلا کیا چاہتا ہوں، بہت دور اب تک بھٹکتا رہا ہوں، بہت دور بھٹکتا رہا ہوں، بہت
دور تک اب بھٹکتا رہا ہوں، میں چوکھٹے پہ تیری بڑا چاہتا ہوں، میں چوکھٹے چاہتا ہوں، میں تجھ سے بھلا اور کیا چاہتا ہوں، میرے دل سے دنیا نکل جائے یا رب، تیری یاد کا مزہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے بھلا اور کیا چاہتا نہیں ہے مولا، مجھے تمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري عاجز مسكين بندے گناہگار ہیں، اللہ ستار ہیں، کیاکار ہیں، رحمت کے طلبگار ہیں. میرے مولا ہمارے ساتھ سب تمام گناہوں سے معاف کرنا، اللہ خطاؤں سے درگزر کرنا، اپنی محبت پیدا فرما، بال بال سے اپنی ذکر کو جاری کرنا، ایک لمحے کے لیے اپنی یاد سے غافل نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا بے سہارا نہ فرما. میرے مالک جی کے کتنے دوست احباب دور قریب جائے بیٹھے ہیں، سب تیری محبت کے پیاسے ہیں. اللہ انہیں اپنی سچی سچی محبت عطا فرما. اللہ تیری محبت کا قطرہ ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ تیری محبت کا قطرہ ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ مٹے ہوئے جذبات کو بیدار کر، اللہ مٹے ہوئے جذبات کو بیدار کر. محبت کی چنگاری کو پھیلا دیجیے. اللہ محبت کی چنگاری کو پھیلا دیجیے. میرے مولا سب کو میری رزق عطا فرما دیجیے. اللہ سب کو میری رزق عطا فرما دیجیے. سب کو ولایت کا نور عطا فرما دیجیے. اللہ سب کو ولایت کا نور عطا فرما دیجیے. اللہ قرب ذات عطا فرما دیجیے. اللہ مہربانی کی نظر فرما لیجیے. محبت کی نگاہ ڈال دیجیے. اللہ ایک نظر ہم فقیروں کو محبت سے دیکھ لیجیے. فقیروں کو محبت سے دیکھ لیجیے. اللہ ہمارے بندے کو دیکھ لیجیے. میرے مولا ہمارے
کوئی اعمال نہیں، اللہ کی اخلاق نہیں، لیکن میرے مولا آپ ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھنا، ہماری غفلتوں سستیوں کو نہ دیکھنا، اللہ اپنے رحمت کے وسیع سمندر کو دیکھ لیجیے، اللہ اپنی رحمت کے سمندر میں سے قطرہ ہماری طرف بھی متوجہ فرما دیجیے، اللہ تیری نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، محبت کی ایک نظر ڈال دیجیے، محبت کی نظر ڈال دیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے ان تمام دوستوں پر، اللہ محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ڈال دیجیے، اللہ ہم تیری محبت حاصل کرنے آئے ہیں، اللہ تیرا قرب پانے آئے ہیں، اللہ ہم فقیروں کے پلے کچھ نہیں ہے، اللہ تجھے جو نسبت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اسی کو سامنے رکھ کے میرے مولا تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ تجھ سے اللہ تجھ سے اللہ تجھ سے اللہ دعا کرتے ہیں میرے مولا ہم سب فقیروں کے دلوں میں اپنی سچی سچی محبت عطا فرما دیجیے، سب کو ولایت کا نور عطا فرما دیجیے، اللہ سب کو نور نسبت عطا فرما دیجیے، میرے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، سب کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیجیے، اللہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیجیے، اللہ حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما دیجیے، اللہ بار بار حاضری نصیب فرما دیجیے، اللہ اسباب وسائل کو میسر مہیا فرما دیجیے، اللہ عشق و مستی کا یہ سفر ہم سب کو بار بار کرا دیجیے، اللہ شیخ کی معیت میں حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجیے، اللہ شیخ کی معیت میں حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجیے، اللہ شیخ کی معیت میں حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجیے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ ان دوستوں کے دلوں کی آہوں کو قبول فرما، اللہ دلوں کی آہوں کو سن لیجیے، میرے مالک تو دل کی آہوں کو جاننے والا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے، سب کو ان کا مقصود عطا فرما، اللہ سب کو ان کا مقصود عطا فرما، اللہ سب کو ان کا مقصود عطا فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مالک جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، اللہ مال میں برکت عطا فرما، خزانے میں برکتیں عطا فرما، رب کریم ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما، ہمارے تقویٰ میں برکتیں عطا فرما، رب کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، مقربین بندوں میں شامل فرما، رب کریم اس چار دیواری کے اندر اللہ ایک سزا قائم فرما دیجیے کہ جو بھی شخص اس چار دیواری کے اندر آئے تیرے مولا تیری محبت لے کر واپس جائے، اللہ اپنی محبت کی دکان بنا دیجیے، اللہ اس جگہ کو اپنی محبت کی دکان بنا دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔